اسی ریاست اسی ماں اور باپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ یہ سندھ کے صحافی جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ سکھر میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، صحافی جان محمد شہید ہوئے، اور اس سے پہلے 7 یا 8 اگست کو خیرپور کے قریب صحافی ہیں غلام اصغر کھنڈ، یہ بھی ایسے ہی نامعلوم افراد کی فائرنگ، یہ پتہ نہیں کون سی فائرنگ ہے، کون سے نامعلوم افراد ہیں جو صحافیوں کو ہی گن کے ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ آخر رضوی صاحب ہمارے بیورو چیف سکھر سے مقامی سطح پر بڑی عجیب تو بات پھر اخبار نویس جو ہوتے ہیں کھٹکتے ہیں نا، ہاں، جب وہ گرفت کرتے ہیں، خبر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب وہاں ان کی جان محفوظ نہیں ہے، ان کو اب میں خطرات دیکھ رہا تھا لاحق ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب جو اب تو سابق وزیر ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم 1 کروڑ روپیہ ان کے بچوں کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ 1 کروڑ کیا 10 کروڑ بھی دے دیں، کوئی مداوع ہے اس کا؟ کوئی ازالہ ہے اس وہ کا؟ دن کب آئے گا جب یہ بتائیں گے کہ فلاں لوگوں نے ان کو قتل کیا اور ان کو یہ سزا ہوئی ہے، ان کو پکڑ کیفر لیا کردار تک ہے۔ پہنچے، یہ تو ہم نے سنا نہیں، لٹکائے جائیں۔ ابھی تک نہیں سنا۔ ہاں، آخر یہ کیا واقعہ ہے جو دل روتا ہے، بالکل خون کے آنسو۔ یہ صحافی جان محمد کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا کوئی خبر انہوں نے بریک کی تھی؟ اور کیا کہتے ہیں ان کے لواحقین، مقامی انتظامیہ اب کیا موقف اختیار کرتی ہے؟ جی جاوید صاحب، ایکچولی جو سیناریو جو ہمارے پاس دیکھنے میں ہے، کیونکہ یہ ریجن سکھر میں ہی آتا ہے اور اصغر کھنڈ کا معاملہ ابھی کوئی پرانا نہیں ہوا، ابھی وہی اس میں سے ہم ریکور ہو رہے تھے کہ یہاں پہ ابھی اتنا بڑا سانحہ ہمارے ساتھ سکھر میں ہو گیا ہے۔ ایک سینئر صحافی ہے نجی نیوز گروپ کے ساتھ جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں، ریجنل لینگویج میں جو چینل گروپ ہے اور اخبار کا، اور ان کی پوزیشن اس طرح سے تھی کہ وہ ایک تامل مزاج، صاف ستھرے انسان اور بالکل ہی ایسے سمجھنے کے اختلاف میں نہ جانے والے صحافی تھے، اور ان کے لیے تو اب یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ان کے خلاف کوئی بھی اس طرح سے جیسے دیگر واقعات ماضی میں ہوتے رہے کہ کبھی کسی کو اٹھا لیا گیا پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی رہی، مگر اس طرح کی ہونے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ صورتحال اب یہ ہے کہ اصغر کھنڈ کے معاملے میں بھی تھوڑی میں اپڈیٹ یہ آپ کو دیتا چلوں کہ اصغر کھنڈ کے معاملے کو بھی ہم نے یہاں پہ ٹیک اپ کیا، یہاں پہ صحافی جو یہاں پہ تنظیمیں ہیں سب نے ٹیک اپ کیا، اور اس ٹیک اپ کرنے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اصغر کھنڈ کے قاتلوں کی شناخت بھی ہو گئی، اور یہ معلوم بھی ان کے جو محرکات ہیں وہ بھی پتہ چل گئے کہ ان کے اپنے کزن جو ذاتی کزن تھے انہوں نے ان کو جائیداد کے معاملے پہ قتل کر دیا تھا، جس کے بعد جو ہے وہ جو ان کے ساتھ پہلے سے پرانی دشمنی چلتی ہوئی آ رہی تھی، ان کا ایک سہولت کار تھا وہ بھی پولیس کی گرفت میں آ گیا۔ ٹھیک، مگر یہ کہ ساری جان جاتی ہے، جان جانے کے بعد تو پھر نہ کروڑوں نہ لاکھوں نہ کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ جان محمد مہر کی جہاں تک بات ہے، جان محمد مہر کے واقعہ اسی طرح سے کہ وہ آفس پہ ایک روٹین کے حساب سے چلنے والے انسان تھے، ایک اینکر بھی تھے، اپنے چینل میں بیورو چیف بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ پروگرام کی مینیجمنٹ کرتے تھے، اور باہر بھی آؤٹ ڈور شوٹ کے لیے بھی جاتے رہتے تھے۔ کس پر شک ہے، کس پر شبہ ہے؟ ان کے لیے ان کا بھی بالکل جو ابھی تک جو شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے جو ان کے رشتہ داروں کی طرف سے، جو کیونکہ یہ کوئی شک کی پہلے تو سوئیاں گھوم رہی تھی کہ کہاں کہاں اس میں انتظامیہ کی طرف جا رہی تھی، کبھی کہیں انگلیاں اٹھ رہی تھی، جب ان کے رشتہ داروں کے پاس جیسے ہی جان محمد کی ہم باڈی بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے وہ زندہ تھے اس وقت، وہ آخری سانس لے رہے تھے اسپتال میں، تو وہاں پہ ان کے رشتہ داروں کے پاس اطلاعات آ رہی تھی کہ جو یہ ان کا آبائی گاؤں ہے شکارپور ضلع کے اندر، وہاں سے اطلاعات آ رہی تھی کہ کچے میں ہوائی فائرنگ کی گئی ہے خوشی میں کہ جان محمد مہر کو قتل کر دیا گیا ہے، یا جب جو ان کی برادری کا دوسرا گروپ تھا جس ان کے خاندان میں دشمنیاں چل رہی تھی، مگر جان محمد کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں۔ اللہ رحم کرے، اور یہ انتظامیہ، سیاستدان سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ کبھی یہ کروڑ روپیہ دینے کے علاوہ یہ بھی آ کے بیان دیں کہ یہ لوگ ملوث تھے، ان کو پکڑا گیا ہے، ان کے خلاف مقدمہ ہوگا، ان کو سزا ہوگی۔ ایسا پہلے قتل میں تو پکڑ لیے گئے نا ملزم، سر بریک اس میں بھی پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کا اب دیکھیں جسٹس مقبول باقر صاحب، جی، بتایا گیا ہے کہ ان کا نام دونوں فہرستوں میں شامل تھا، اوپر بھی اور نیچے بھی، یعنی جو نہیں جو قائد ایوان نے پیش کی وہاں، جی، اور جو قائد حزب اختلاف نے پیش اچھا دونوں کے ہاں تھا، دونوں کے ہاں۔ کیا خوش اور بات ہے۔ جسٹس مقبول باقر چیف جسٹس رہے سندھ ہائی کورٹ کے، پھر سپریم کورٹ کے جج رہے، بڑے مارکے کے فیصلے لکھے، بڑی عزت کمائی، اور آپ دیکھیے سپریم کورٹ کے کتنے جج ایسے ہیں جو ریٹائر ہونے کے بعد اپنے منہ چھپائے پھر رہے ہیں، جی، کوئی ان سے سلام لینے کا روادار نہیں ہے، کسی محفل میں جاتے ہیں لوگ منہ موڑ لیتے ہیں،
मगर ये वो लोग हैं जिनको लोग सलाम पेश करते जो हैं। सलाम पेश करते हैं, और ये कंसेंसस है जिनके किरदार पर, जिनके वक़ार पर। मुबारकबाद जी उन्हें। तो मकबूल बाकर साहब को मुबारकबाद, आप बलूचिस्तान और का वहाँ की अपोजिशन को भी जी, और वहाँ की हुकूमत को भी मुबारक। अच्छा जी, बलूचिस्तान का निगरान वज़ीर आला कौन होगा? आज आखिरी रोज़ है, कल तक जो मुलाकातें हुई थी अपोजिशन लीडर और सीएम बलूचिस्तान की, उसमें कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। ताज़ा इत्तलात ये मिल रही हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की जानिब से इंजीनियर उस्मान बादीनी साहब का नाम प्रपोज़ किया गया, और BNP ने हमल कलमती साहब हैं जो ग्वादर से मुंतखब हुए थे, उनका नाम सुजेस्ट किया है, और हुकूमत ने यानी बजिंजो सरकार ने अभी तक कोई नाम वो ज़ेर बहस लेके आए ही नहीं। तो कमेटी में भी चला जाए मामला, या शायद आज वफाक की तरह वहाँ भी सरप्राइज़ हो जाए, जिसका कभी इम्कान है कि सरप्राइज़ ही होगा। चलिए अब आ जाते हैं सर वो अफसोसनाक ख़बर जिसका मैंने जिक्र किया था कि एक हफ़्ते के अंदर सूबा सिंध में 2 सहाफ़ी जो हैं उन्हें कत्ल किया गया, वो शहीद हुए हैं, जान की बाजी हारी बुख्ती हैं। साहब ही ना बन जाएं, कौन से? हमारे बुख्ती साहब। वो मेरा ख्याल है वो क्योंकि बाप के एक बन गए हैं बाप ऑलरेडी, के। तो वो उनको कबीना में आपको माँ का भी चाहिए ना, आपको माँ का चाहिए, यानी रियासत का। मानता भी तो चाहिए ना। जी जी, रियासत माँ होती है ये ना। भी तो रियासत के हैं ना। बिल्कुल ठीक है, तो वो शायद वफाकी काबीना में ज़रूर हूँ। ये सर अफसोसनाक माँ और खबर बाप में लड़ाई थोड़ी है, जरूरी होती है। नहीं, हुस्न इत्तफाक है, सलूक है बड़ा माँ और बाप तो उसने सलूक से रहते हैं, ऐसे ही, लेकिन उसी रियासत, उसी माँ और उसी बाप उन्हीं के के सामने बच्चे ठीक होते हैं